أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा 37वां रुकू हम मुकम्मल नहीं कर सके थे, लेकिन वही मौजू जो 36वें रुकू के शुरू से जिसका आगाज़ हुआ था, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के मौजू पर यह कुरान हकीम का बहुत अजीम मकाम है, इसलिए कि बात जो शुरू की गई थी वो इस एतबार से कि अल्लाह के रास्ते में जो तुम खर्च करते हो तो उसकी मिसाल ऐसे है गोया कि तुमने एक बीज ज़मीन में डाला, कमसल हब्बतिन
انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک بیج کے نتیجے میں ایک پودا برآمد ہوا جس کی 7 بالیاں 7 خوشے تھے اور ہر خوشے میں 100 دانے تھے۔ گویا کہ ایک نیکی کا اجر 700 گنا تو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کا جو، جس سے آپ کہیے کہ وہ فضل اور وہ جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں بڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر بہت اہم آیت ہم نے پڑھی تھی، اور کسی کے ساتھ اگر تم نے کوئی خیرات یا صدقات کا معاملہ کیا ہے کہ روپیہ پیسہ اس پر خرچ کیا ہے تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی دوسرے پر احسان دھر کے اور اسے اپنی زبان کے ذریعے کوئی اذیت یا تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ گویا کہ ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، وہ بھی اسی ذیل میں آ جائیں گے۔ کسی پر احسان دھرنا ہے، کسی کو اپنی زبان کے ذریعے اذیت پہنچانا ہے، کوئی جلے کٹے جملے کہہ دینا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تمہارے اس صدقہ و خیرات کو بالکل زیرو کر دیں گی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ پھر 2 مثالیں ہم نے پڑھی، وہ بھی بات سمجھانے کے لیے، جیسا کہ قرآن حکیم کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو مثال دی گئی ایک ایسے شخص کی کہ جس نے کوئی کھیتی باڑی کا معاملہ کیا ہے، بیج بویا ہے، کوئی محنت بھی کی ہے، لیکن کوئی چکنی اور پتھریلی چٹان تھی جس کے اوپر کچھ مٹی کی تہیں آ گئی تھیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نیچے جو ہے پتھر موجود ہے۔ اس کی تمام محنت، وہ بیج جو اس نے سعی و جہد کی تھی، جو اس کے لیے کوئی بھی کچھ اہتمام کیا تھا، سب کا سب زیرو ہو گیا جبکہ تیز دھار موسلا دھار بارش برسی اور وہ پوری کی پوری کھیتی جو ہے وہ چکنی زمین کو چھوڑتی ہوئی زمین برد ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہاں بھی اصل شے وہی ہے کہ محنت تو کر رہے ہو، تم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، لیکن اگر تم نے اس کو باطل کر دیا ریاکاری کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے، پھر یہ کہ کسی کو اذیت پہنچا کر، کسی پر احسان دھر کے، تو گویا کہ مثال اسی شخص کی سی ہے جس نے محنت کی لیکن اس کی پوری فصل اور کھیتی جو ہے برباد ہو گئی۔ دوسری مثال یہ دی گئی کہ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، بہت ہی کھجوروں کے درخت بھی اس میں ہوں، وَعَنَابٍ، اور اسی طرح جو ہے انگور کی بیلیں بھی ہوں، تجری من تحتها الانہار، گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بڑا مرفع الحال شخص، کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے اور اس میں باغات بھی ہیں اور اس میں انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں، اگرچہ صرف 2 کا ذکر کیا گیا لیکن یہاں آگے فرمایا لہو فیہا من کل ثمرات، ہر نوع کا پھل اور میوہ اور وہ فصلیں وہاں اسے اس باغ سے حاصل ہوتی تھیں۔ اور یہ شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص معاملہ ہوا، حکم آیا، اللہ کی حکمت ہے، تیز و تند جو ہے جو بگولا ایسا چلا کہ جس کے اندر آگ کی سی حرارت تھی کہ وہ پورا کا پورا باغ جو ہے جل کر بھسم ہو گیا۔ تو یہ بھی مثال اسی طرح ریاکار لوگوں کی ہے، صدقہ و خیرات کریں دوسروں کو دکھانے کے لیے، محنت تو کی، بڑی امیدیں بھی تھی اسے کہ بڑھاپے میں اس کا یہ سہارا ہے یہ باغ، اسے گویا کہ سال بسال جو ہے اچھی خاصی اس کے ذریعے آمدنی بھی ہو جائے گی، لیکن تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صفر کر دی اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں ریاکاری موجود تھی۔ 2 مثالیں بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد 37ویں رکوع میں خاص طور پر اشارہ کیا گیا کہ جو بھی تم خرچ کرو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب مال سے خریدا گیا ہو۔ اگر کوئی فصل ہے اس میں تم نے کچھ انویسٹ کیا ہے تو تمہاری کمائی جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، اور جو فصل حاصل ہوئی ہے اس میں سے وہ شے کہ جو نکمی ہے، ردی ہے یا 2 نمبر کی ہے، اسے خیرات کر دینا، اور اچھا مال اپنے لیے سنبھال کر رکھنا کہ اس کو میں مہنگے داموں بیچوں گا یا اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ تو اس کے لیے بھی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِرِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جو کوئی ردی اور نکما مال ہے اسے نہ دیا کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ دے رہے ہو، اللہ کے لیے، ان دا کاز آف اللہ، لیکن اگر تمہاری ترجیح یہ ہے کہ اچھا مال اور طیب اور صاف ستھرا مال اپنے پاس رکھ لو
اور جو نکما اور ردی اور 2 نمبر مال ہے وہ تم لوگوں کو دے دو، تو بالکل یہ وہی مثال ہے کہ یہ 2 نمبر مال اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے قبول کرنے سے گریزاں ہوگے، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں بالکل صرف نظر کر لو اور بالکل پردہ پوشی کر لو، تب تو تم شاید اس مال کو لے لو، وصول کر لو، لیکن ورنہ یہ کہ تمہارا دل نہیں چاہے گا اس مال کو لینے کا جو تم دوسروں کو دینا چاہ رہے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ اسی طرح پھر الشیطان یعدکم الفقر، جب بھی تم خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں فوراً وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ اپنے مستقبل کی خبر کرو، اس کی بھی فکر کرو، تمہاری اولاد ہے، اس کی تعلیم و تربیت ہے، بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، تو وہ تو تمہیں وعدہ دے گا، وہ تو فقر کی طرف اور فحشاء کی طرف، بے حیائی کی طرف تمہیں راغب کرے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اور اس کے بعد پھر وہ بڑی عظیم آیت ہم نے پڑھی، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت اور دانش اور دانائی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نعمت خداوندی میں سے ہے نا، حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو ہم نے حکمت اور دانائی، عقل و شعور کی پختگی عطا فرمائی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف اعتبارات سے مفہوم بیان کیا گیا، معرفت الہی بھی حکمت ہے، دانائی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دانا انسان تو وہ ہے جو وہ کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آ سکیں، من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنی خواہشات نفس کو روکے رکھا، تھامے رکھا۔ اصل دانائی تو یہ ہے، خدا خوفی، تقوی۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا فرما دے تو اسے تو بہت بڑا خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اور پھر آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں خاص طور پر ذکر یہ تھا کہ اپنے صدقات جو تم دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے علی الاعلان دو یا مخفی طور پر دو، تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ لیکن یہاں اس کی تقسیم میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، خاص طور پر یہ آخری آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی کہ علی الاعلان دینے والے وہ صدقات ہیں جنہیں ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں، زکوٰۃ ہے یا یہ کہ کسی اور قسم کا صدقہ جو آپ کے کسی عمل کے نتیجے میں گویا کہ جس میں ہوتا ہے کہ قسم آپ نے کھا لی اور اس کے بعد قسم توڑنے کا معاملہ آ جائے، تو یہاں بھی صدقہ و خیرات ہے۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جو گویا کہ صرف انہی کو دیا جائے گا جو مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو بھی خیرات ہے، صدقات ہیں، وہ آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ فرمایا گیا تھا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہو رہی ہے صدقہ و خیرات کی، سیاق و سباق میں بعد کی آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی اسی کا ذکر تھا۔ تو یہاں گویا کہ از خود یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مسلموں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، ہاں زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا، عشر کا معاملہ ہوگا، اور اس کے علاوہ صدقات واجبہ کسی نوع کے بھی ہوں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گے۔ اب آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب یہاں سے گویا کہ اب اسی صدقہ و خیرات کی جو ہے ایک اور شے، ایک اور ڈائمنشن بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے صدقات و خیرات کے مستحق ہیں وہ فقراء، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے رستے میں۔ حصار ہمارے اردو زبان میں مستعمل ہے کسی شے کا گھیرے میں آ جانا، احصروا کہ جو گھیرے میں آ چکے ہیں۔ مراد کیا ہے یہاں؟ دین کے لیے کام کرنے والے، دعوت و تبلیغ کرنے کا کام انجام دینے والے اور اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دینے والے، تمہارے صدقات و خیرات کے سب سے بڑھ کر مستحق وہ بھی ہیں۔ اگرچہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا پوری فہرست دے دی گئی سورۃ توبہ کے اندر، لیکن یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ یہاں محذوف کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یقیناً تمہارے صدقات و خیرات کے مستحق وہ فقراء بھی ہیں کہ جو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، کھپا رکھا ہے، وقف کر رکھا ہے، ان کی اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ان کے لیے نان نفقہ چاہیے، ان کے لیے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے، تو تمہارے صدقہ و خیرات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ضرب فی الارض آتا ہے کسی
اچھے مقصد کے لیے، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر اپنی معاش کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے زمین میں سفر کرتا ہے، تجارت کر رہا ہے، تجارتی قافلے جایا کرتے تھے یہاں مکے سے لے کر، اور پھر وہ شام تک اور جنوب میں جو ہے یمن تک جایا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس میں دن رات لگ رہے ہیں، ایک شخص نکلا ہے تو ممکن ہے مہینوں وہ واپس اپنے گھر نہ پہنچے، ضرباً فی الارض، زمین میں نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں اپنی معاش کے لیے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی۔ تو اب ان کے جو بیوی بچے ہیں ان کے نان نفقے کا گویا کہ ایک مد متعین کر دی گئی کہ وہ فقراء بھی مستحق ہیں تمہارے صدقات کے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہاں خاص طور پر اصحاب صفہ کے بارے میں عرض کروں گا، یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی تعداد بعض روایات میں 300-350 تک آتی ہے، اور بعض روایات ہیں کہ 150 سے 200 تک کی تعداد تھی ان لوگوں کی، کہ جو وہی مسجد نبوی کے باہر جو چبوترا ہے اس کے ارد گرد یا کہیں اور جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالے رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور جو کچھ حاصل کیا اسے پھر دوسرے لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے، اور انہی میں سے بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی جو احادیث کی شکل میں اللہ کے رسول کے فرمودات جو ہے ہم تک پہنچے، تو فقراء صحابہ بھی گویا کہ اس کے ایک لنک میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو اس میں خاص طور پر چند چیزیں جو میں نے نوٹ کی تھی وہ نوٹ کر لیجئے آپ بھی، کہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا وہ گویا کہ ان آیات کے مصداق ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو فی سبیل اللہ ہو رہی ہیں، اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے کہ ان کے لیے روزی یا معاش کا بندوبست کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اگلی صفت جو اس آیت میں ہم پڑھیں گے، باوجود یہ کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، ضرورتیں ہر شخص کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی پر اپنا فقر ظاہر نہیں کرتے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور لپٹ لپٹ کر سوال کرنا اور کسی کو پیچھا پکڑ لینا کہ جب تک مجھے کچھ دو گے نہیں تو گویا کہ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ جن کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوں۔ لا يسألون الناس الحافا، ابھی ہم آگے پڑھ لیں گے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ الحاف کسے کہتے ہیں؟ لحاف ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتی ہے اصطلاح، وہ شے جو آپ اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں، سردیوں میں شدید جاڑا ہے، سردیاں ہیں، تو لحاف میں آپ نے گویا کہ اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ الحافا، لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم، ہاں ان کا نقشہ، ان کی باڈی لینگویج اور ان کا گویا کہ سراپا جو ہے آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعتاً یہ محتاج ہیں، انہوں نے کسی قسم کا تصنع اختیار نہیں کیا۔ ظاہر ہے کسی شخص کو فقر و فاقہ ہے تو اس کے جو بھی مظاہر ہیں اس کے چہرے پر، اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوں گے، اسی طرح کپڑے ہوں گے تو وہ پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اگرچہ ان کا گویا کہ روز مرہ کا معاملہ جو ہے اسی طرح چل رہا ہے، لیکن کسی پر اس کو گویا کہ اپنے لیے مرکز نگاہ نہیں بناتے لوگوں کو کہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی کوئی مدد کریں، ان کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے سوال دراز کرنے سے جس درجے منع فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچے گا باوجود کہ اسے احتیاج لاحق تھی، اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں غنی کر دے گا اور آخرت میں بہت اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بھی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے بلا وجہ دستے سوال دراز کرنے والا قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا کہ جس کے چہرے پر گوشت نامی کوئی شے نہیں ہوگی، صرف کھال اور ہڈی ہوگی، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے وہ عبرت کا جو ہے وہ ایک مرکز بن جائے گا، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کا یہ انجام اس وجہ سے ہوا کہ بلا ضرورت لوگوں سے مال طلب کیا کرتا تھا، دستے سوال دراز کیا کرتا تھا۔ پھر مشکات میں ایک روایت موجود ہے یوم عرفہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہیں میدان عرفات میں موجود تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کسی ایک شخص کے پاس جا کر جو ہے کچھ طلب کر رہا ہے، پھر وہاں سے کچھ لیا، پھر اگلے کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے کہ آپ بھی آج کل دیکھتے ہیں جو بکاری ہوتے ہیں، جو یہ بھک منگے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے، ان کی حرص، طمع اور لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔
ہر جگہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ یافت ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسے شخص کو دیکھا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ یہ جو ہے اسے تو کسی طرح کوئی قناعت ہے ہی نہیں، ہر شخص کے پاس جا کر مانگ رہا ہے، تو حضرت علی گئے اور اپنا درہ اس کی پیٹھ پر مارا زور سے، اور انتہائی غضبناک ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم فرمائے گا ہی نہیں جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دعوت دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو اس کا نقشہ کھینچا گیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہ وہ زمین میں کوئی دگ و دو کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی معاش کا بندوبست کر سکیں، اپنے اہل خانہ کے لیے معاش کا بندوبست کر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ایک ناواقف لوگ، کوئی شخص جو ہے وہ اسے سمجھتا ہے وہ غنی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر وہ پورے جو باڈی لینگویج ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اگرچہ محتاج ہیں لیکن دستے سوال دراز نہیں کر رہے۔ اور پھر یہ کہ جتنی کچھ بھی ان کے اندر استطاعت تھی، انہوں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اور بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اغنیاء، کہ وہ غنی ہیں، انہیں کسی کی احتیاج نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال آگے فرمایا گیا تعرفہم بسیماہم، تمہیں ان کی چہروں سے ان کو شناخت کر لو گے، جس میں علامات بھی ہیں، بھوک کی وجہ کی، فقر کی وجہ سے، پھر کپڑوں کو دیکھ کر تم اندازہ کر لو گے۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، جو بھی خیر کماؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک شے سے واقف ہے، ہر شے تمہارے لیے توشہ آخرت بن جائے گی۔ وہ دن جس کے کوئی کرنسی نہیں ہوگی سوائے تمہارے نیک اعمال کے اور صدقات و خیرات کے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، نسائی کی ایک روایت بھی نوٹ کر لی جو میں نے خاص طور پر یہاں نوٹ کی تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ، اور نسائی میں روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرے گا، اسی دنیا میں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محتاج ہے، ضروریات اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، مالی پریشانی بھی ہے، لیکن اس کی جسے آپ کہیے نا تعفف، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا اگرچہ وہ لفظ رہ گیا تھا، تعفف کہتے ہیں خودداری۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان لوگوں کے اندر جو خودداری ہوتی ہے، جو عزت نفس ہوتی ہے، اس لیے کہ دستے سوال دراز کیا تو گویا کہ آپ نے اپنی عزت نفس اپنے ہتھیلی پر رکھ کے سامنے پیش کر دی، تو من التعفف میں گویا کہ وہ خودداری والا معاملہ ہے، عزت نفس والا معاملہ ہے۔ تو ان کی عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ تو نسائی کی روایت حضرت ثوبان جس کے راوی ہیں، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرے گا، تو اسی جنت اسی دنیا میں جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن۔ یہاں ایک مراد تو یہ ہے دن میں مال کا خرچ کرنا، وہ صدقات واجبہ ہیں جو علی الاعلان دیے جاتے ہیں، بالکل واضح سی بات، جس میں کوئی اخفاء نہیں ہے، چھپانا نہیں ہے۔ وہ شخص کے جس کا ذکر کیا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا کہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے داہنے ہاتھ سے، تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، باللیل والنہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ صدقات واجبہ بھی آ گئے، اور رات کے اندر چونکہ اندھیرا ہے، اخفاء ہے، لہٰذا یہاں صدقات نافلہ پھر مراد ہوں گے، دن رات خرچ کرنے والے، صدقات واجبہ ادا کرنے والے، اور صدقات نافلہ میں۔ سرم و علانیہ، رات کے اوقات میں مخفی طور پر مراد ہے، اور علانیہ علی الاعلان دن کے اوقات میں۔ تو گویا کہ وہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی، صدقات جو ہیں اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ کہ جو علی الاعلان دیے جائیں گے، دوسرے وہ جو مخفی طور پر چھپا کر دیے جائیں گے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب انہیں کسی خوف اور کسی اندیشے اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر تقوی موجود ہے تو ریاکاری تو نہیں ہوگی نا۔ وہ شخص کے جس کے دل میں تقوی ہے، وہ لوگوں کے لیے اپنے نام کا چرچا کرنے کے لیے، نان نمود کے لیے تو صدقہ و خیرات نہیں کرے گا، وہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی نے کوئی عمل جو ہے علانیہ کیا ہو
یا مخفی طور پر کیا، وہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، لہٰذا انہیں خوشخبری دے دی گئی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ مستقبل کے بارے میں انہیں کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ماضی کے حوالے سے ان کے اندر کوئی پچھتاوا یا غم ہوگا۔ الذین یاکلون الربا، دیکھیں یہ ابھی 38واں رکوع چل رہا ہے، پہلی آیت جو ہے اسی مضمون کے ساتھ تسلسل میں آ رہی ہے جو 36ویں اور 37ویں رکوع میں جاری تھا۔ اب کسی شخص کے پاس بھی جو فاضل سرمایہ ہے، ہمارے دین کا ایک خاص نظام ہے، ایک تو اس کا گویا کہ وہ ایک قانونی پہلو ہے نا، کہ آپ کا جو مال ہے اس میں اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خمس ہے، صدقات واجبہ ہیں، وہ اللہ کا حق ہے، اور ایک حق ہے عام مسلمان کا بھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وہ 8 مددات گنوا دی گئیں، وہاں تو 6 ہیں سورہ آیت بر کے اندر، کہ وہ قرابت دار بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یتیم بھی ہیں، پھر راہ چلتے مسافر بھی ہیں، پھر وہ شخص جو کہیں قرض کے بوجھ تلے بہت بری طرح پس گیا ہو، اس کو قرض سے نجات دلا دینا، یہ ایتائے مال کی پوری فہرست ہے جو دے دی گئی آیت البر کے اندر۔ اور اس کے بعد الگ سے ذکر کیا گیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ لیکن یہ جو بھی صاحب فاضل سرمایہ ہے اس کی جو اگر آپ کریں گے تو سب سے بہترین شکل، افضل ترین شکل کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے دے دیجئے، کسی اور کے کام آ جائے گا، کوئی اپنا کاروبار، کوئی اپنی ریڑھی لگا لے گا، کوئی اپنی جو ہے کوئی دکان بنا لے گا، آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا۔ ہاں کچھ نہ کچھ اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے تو اس سے روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، لیکن ضرورت سے بہت زائد ہے تو گویا کہ اس کے اولین مستحق وہ لوگ ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے کہ آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، انہیں پیسے فراہم کر دیں، لیکن یہ قرض نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی روح سے قُلِ الْعَفْوَ، پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو کیا کہا گیا جواب میں؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو۔ تو یہ تو گویا کہ سب سے ٹاپ کی بات ہوگی، لیکن یہ روحانی پہلو کے اعتبار سے، قانونی نہیں ہے۔ قانونی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اگر زمیندار ہیں اور اس میں خمس یا عشر ادا کر دیا تو قانوناً جو ہے اللہ کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ ہاں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ہاں یہ خرچ کرنے کے بعد بھی جو زکوٰۃ یا عشر ہے اس کے باوجود بھی لوگوں نے تمہارے مال میں حق رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں۔ دوسرے درجے میں وہ آئے گا کہ اگر آپ کا زائد مال ہے تو آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بطور قرض حسن دے دیجئے۔ اب قرض حسن کیا ہے کہ جس کی واپسی میں آپ کسی اضافے کے طالب نہیں ہیں۔ ربا کیونکہ اگلی آیات جو ہیں ربا سے متعلق ہے، جسے ہم سود کہتے ہیں، تو جہاں کہیں اضافہ اگر اس کے ساتھ لگ گیا تو یہ سود ہے۔ کچھ رقم آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو دی لیکن یہ کہہ دیا کہ بھئی 1 سال تک تم اپنے پاس رکھو، لیکن جب واپس کرو گے تو اس میں اتنی مجھے اضافہ بھی درکار ہوگا، یہ سود ہے جو سب سے بڑی لعنت ہے، سب سے بڑی خبیث شے ہے۔ یہ دوسرے درجے کی، یہ قرض حسن کے طور پر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دیجئے، لیکن اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کسی منافع کی تصور نہ کیجئے کہ اس میں مجھے جو ہے انٹرسٹ مل جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں لیکن یہ کہ اسے کاروبار کے ساتھ مشارکت کی بنیاد پر یا مضاربت کی بنیاد پر دے دیجئے۔ ایک شخص ہے جو محنتی ہے، کام کر سکتا ہے، سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے، آپ کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، سرمایہ آپ کا ہو گیا، محنت اس شخص کی ہو گئی۔ اب گویا کہ آپ جو ہے گویا کہ ایسے پارٹنر ہیں جسے آپ کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر ہیں، آپ محنت نہیں کر رہے، محنت وہ کر رہا ہے، بھاگ دوڑ وہ کر رہا ہے، اس کی بھی اجازت ہے لیکن بہت سی شرائط کے ساتھ۔ اور اس میں جو سب سے ٹاپ کی شرط ہے وہ کیا ہے کہ اگر کہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کل نقصان جو ہے سرمایہ کار کے اوپر پڑے گا جس نے سرمایہ لگایا تھا۔ محنت کرنے والا جو ہے اس کے اوپر وہ نقصان نہیں آنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہماری عقل بھی تقاضا کرتی ہے، اس نے تو بہرحال محنت کی ہے، اپنے آپ کو کھپایا، لگایا، دن رات ایک کیا، فرض کیجئے، لیکن یہ کہ وہ کاروبار نہیں چل سکا یا اس کے اندر نقصان ہو گیا تو اب یہ نقصان جو ہے وہ سرمایہ کار جس کا سرمایہ تھا، جو اس کا گویا کہ سلیپنگ پارٹنر تھا، جس نے انویسٹمنٹ کی تھی، یہ نقصان اس کے اوپر جائے گا۔ اب یہ وہ چند شرائط ہیں جس میں مشارکت اور مضاربت ہو سکتی ہے۔
آج کے دور میں اس کی اور بہت سی شکلیں ہیں، اجارہ کی شکل ہے، کچھ اور شکلیں ہیں جس کے لیے ہمارے جو بھی مفتیان کرام ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، کچھ جواز کی شکلیں اس کی جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اشتباہ ہے اس کے اندر، یہ مشتبہ ہیں۔ اور یہاں ہمیں حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوا الربا والریبہ، سود کو تو چھوڑو ہی، وہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن جس شے کے اندر بھی کوئی شبہ اور شائبہ پیدا ہو جائے سود کا، تو بہتر یہ کہ اس کو بھی ترک کر دو۔ یہ بھی روایت مستند روایت ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، جس میں شبہ پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں احتیاط یقیناً اسی بات کے اندر ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے فاصلے پر رہیں، ان میں انوالو نہ ہوں جس کے اندر شبہ واقع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ گھپلے کا موجود ہے، لہذا اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اب آیت ربا جسے کہتے ہیں، آیات ہیں، بلکہ ایک نہیں بلکہ کئی آیات ہیں۔ اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، سورہ روم مکی صورت ہے، یہ تو مدنی صورت ہے، یہ آخری احکامات جو آئے ہیں وہ تو خاص طور پر حجت الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کے بارے میں آئی، یہ آیات نازل ہو چکی تھی، لیکن کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے ہر نوع کا سود میں حرام قرار دیتا ہوں، میرے پاؤں تلے روندا گیا، سوائے میرے چچا ابن عباس کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ یہ کام کیا کرتے تھے تو جو معاملہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا ماضی میں، تو اس کے بارے میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ اس کی معافی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ بات تو ہم آج کی آیات میں بھی پڑھ لیں گے، جو کچھ ہو چکا سودی لین دین کے معاملے میں اس میں چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب معلوم ہو گیا، جب یہ آیات نازل ہو گئے، صحابہ کرام کے علم میں آ گیا کہ یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اس درجے حرام اور مبغوض شے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اگر اب بھی بات نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ تو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ کہ جو سود خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، لا یقومون، نہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہوگا اس دن، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے مخبوط الحواس کر دیا ہو، بد حواس کر دیا ہو شیطان نے تھپک کر، اسے مس کر کے، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ گویا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو یہ حال ہوگا کہ جیسا کہ کوئی شخص جو ہے بالکل بدحواس ہو جائے، اور وہ بالکل، بلکہ خاص طور پر میں نے نوٹ بھی کیا تھا، یہ خبط یخبط آتا ہے، اصطلاح عربی زبان میں آتی ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی شخص گم ہو گیا، رستے سے بھٹک گیا، تو اب جو بدحواسی اس کو لاحق ہوگی، یہ اصل میں خبط یخبط کا لفظ ہے، خبط یخبط بھی ہے، اور یہاں فرمایا گیا یتخبطہ الشیطان، کہ جس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو، جسے بدحواس کر دیا ہو، جس کے حواس کھو دیے ہوں، شیطان نے اسے ایک دھپ رسید کر کے یا اسے مس کر کے۔ اور واقعی یہ ہے کہ سود خورانہ جو ذہنیت ہے اس کے اندر یہ حرص، طمع، لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی، تو بالکل اس کتے کی طرح ہے کہ جس کی جو ہے زبان ہر وقت لٹکی رہے گی، اس میں سے رال جو ہے ٹپکتی رہے گی، اور یہ لالچ اور طمع جو ہے، اگرچہ پیٹ پوری طرح بھرا ہوا ہے اس کے باوجود وہ لپکے گا، ہر شے کو سونگے گا، کھانے کی چیز ہے، خواہ وہ کھائے یا نہ کھائے، لیکن اس کے قریب جائے گا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو عادی ہو جاتے ہیں سود خوری کے، کہ ان کے اندر سے پھر انسانیت والا وصف نکل جاتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں کتنی ہی مثالیں ایسے مل گئی ہوں گی، کوئی ایک شخص ہے کہ جس کی کوئی بہت ایسی ضرورت تھی کہ جس کے لیے اس کے پاس سرمایہ تھا ہی نہیں، اس نے اپنے علاقے میں رہنے والے، اگر کوئی ہندوستان کا اگر آپ پیریڈ لے آئیں تو کوئی ہندو بنیا ہوگا، یا آج کل یہ کام پٹھان بہت کرتے ہیں کہ یہ سود خورانہ معاملہ جو ہے یہود کے ساتھ، جو یہ چونکہ ساتھ طور پر نتی ہے، تو لہٰذا یہ ذہنیت ان لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور ہر علاقے کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر جو ظلم ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کسی نے فرض کیجئے 10,000 روپے سود لیا ہے، ہر مہینے بھی اس کا سود ادا کر رہے ہیں، سود پر جو قرضہ لیا، اور اس کے باوجود وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ 5 سال کے بعد وہ رقم صرف 10,000 نہیں رہی بلکہ 50,000 ہو چکی ہے، اگر وہ نہیں دے سکا اس کی اقساط کو،
تو یہ سنگ دلی اور کٹھور دلی جو ہے پھر ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور نے تو فرما دیا جو شخص اپنے دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ جو سود خور لوگ ہیں ان کے اندر رحم نامی چیز اور دل کی نرمی موجود نہیں ہوتی، تو اس کو تعبیر کیا گیا ایسے بدحواس شخص کی مثال دے کر جسے شیطان نے تھپکی دے کر یا اس کو ایک دھپ رسید کر کے یا اسے مس کر کے بدحواس کر دیا ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے ان لوگوں کے اندر جو خود سود خور ہیں اور جن کے اندر سوائے اپنی منفعت کے اور اپنے مفاد کے کسی پر کوئی رحم کرنا، کسی کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنا، اگلے کا سب کچھ بک گیا ہو، کوئی شے اس کے پاس موجود نہیں ہوگی لیکن اس کے سر پر بھی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی گھر ہے یا کوئی جانور ہے، کوئی مویشی ہے، جب تک اس کو بھی بیچ کر میرا سود ادا نہیں کرو گے جو اب کئی گنا ہو چکا ہے، جس طرح نیکی اور ثواب کے لیے قرآن استعمال کرتا نا، کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیا میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے سود خوروں کا کہ وہ جو رقم انہوں نے سود پر دی تھی وہ کئی گنا اضافے کے ساتھ جو ہے گویا کہ اب وہ لائبلٹی بن جاتی ہے اس شخص کی کہ جس نے وہ سود حاصل کیا تھا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور لوگ اس سود خوری کے اندر، سودی لین دین کے اندر کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار اور سوداگری جو ہے اس میں اور سود میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ بھی تو ربا ہے نا۔ کس معنی میں؟ کہ ایک شے آپ نے خریدی ہے خاص قیمت کے اوپر، اپنا نفع رکھ کر آپ نے اس سے زائد قیمت کے اوپر اس کو فروخت کر دیا، تو یہ نفع آپ نے کمایا۔ اسی طرح ہم نے کچھ پیسے کسی کو دیے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس سے وہ پیسے واپس لے لیے اضافے کے ساتھ، تو انما البیع مثل الربا، تو گویا کہ تجارت ہے، ٹریڈ ہے، سوداگری ہے، یہ بھی سود کے بالکل مساوی ہے۔ سود میں بھی آپ نفع کما رہے ہیں اور یہاں بھی نفع کما رہے ہیں، لیکن وہاں نفع کمایا جا رہا ہے سود خوری کے اندر ایک متعین مدت کے مکمل ہو جانے پر، اور پھر اس نفع کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ آج موجود ہے کہ اگر آپ نے ایک قسط نہیں دی ہے تو اگلی قسط جو ہے پچھلے پیسے ملا کر اتنے % اور اضافہ کر کے آپ کو جمع کرانی ہوگی، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ لیکن یہ کہ بہرحال مجرد انٹرسٹ بھی اگر اپنی جگہ موجود ہو تو وہ بھی حرام مطلق ہے۔ تو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ ایسے شخص کی مانند ہے جسے شیطان نے دھپ رسید کر کے بدحواس کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ معاملہ اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوداگری اور تجارت جو ہے وہ بھی مشابہت رکھتی ہے ربا کے ساتھ، وہ بھی ربا جیسی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور آخر میں اللہ کا فیصلہ سنا دیا گیا، اللہ نے بیع و شرع کو، خریداری کو، تجارت کو، ٹریڈ کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی نا، اس لیے کہ بہرحال کچھ لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، بڑی بڑی کتابیں ضخیم بھی لکھی گئی کہ ہمارے ہاں جو سودی نظام چل رہا ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہم ایسی اختیار کر سکتے ہیں جس میں سرمایہ کاری کی جائے، حلال ذریعوں کے ذریعے وہ نفع جو ہے جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے ان کو دیا جا سکے، اس کی مختلف شکلوں پہ تحقیق کی گئی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اسلامی بینکاری والوں نے کوئی اختیار بھی کی ہیں، لیکن بہرحال اس کو بھی جب زیادہ پروب کیا جاتا ہے، اس میں گہرائی میں اتر کے جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام بھی وہی ہے کہ جو تقریباً گویا کہ مشابہت ہی رکھتا ہے اس چیزوں سے جو سود خوری کے اندر ملوث ہے۔ تو سود کی جو اقسام ہے اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو صرف ذاتی ضروریات کے لیے آدمی کو سود لیتا ہے۔ علاقے کا کوئی مالدار شخص ہے، اس سے آپ نے پیسہ طلب کیا، اپنی آپ کی ضرورت ہے، فرض کیجئے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی تعلیمی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لینا سود کے اوپر، یہ تو پہلے بھی روا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جسے ہم یویوری کہتے ہیں، مہاجنی سود کہا جاتا ہے اسے، کہ اس کے اندر وہی بات ہوگی، جو بنیا ہوگا سود دینے والا اس کے دل بہت سخت ہوں گے اور وہ کسی پہ کوئی رحم نہیں کرے گا۔ کوئی شخص اگر بالکل جسے آپ کا یہ دیوالیہ بھی ہو جائے، سب کچھ بک جائے، تب بھی یہ شخص جو ہے جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ سر کے اوپر جو ہے تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوگا۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کوئی شخص اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کوئی رقم کسی سے قرض لے اور سود پر لے،
یہی وہ مہاجنی سود بھی ہے اور جسے آپ کہتے ہیں بنیے والا سود ہے۔ دوسرا، تجارتی مقاصد کے لیے، اپنے کاروبار کی بساط کو مزید بڑھانے کے لیے، کسی ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے اگر آپ سود لیتے ہیں، خواہ کسی ادارے سے، بینک سے لیں یا کسی شخص سے بھی لیں، اس کے بارے میں ایک گنجائش صرف اس حوالے سے نکلتی تھی، لیکن اب ایسی احادیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ یہ آیات ربا جو ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے یہ کام کیا جاتا تھا کہ تجارتی مقاصد کے لیے بھی لوگوں سے رقم لی جاتی تھی، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ 6 مہینے بعد یا اب یہ پورا جو ہے میں ٹرپ کر رہا ہوں تو بعد میں تمہارے اتنے پیسے جو ہے محفوظ ہوں گے۔ تو یہ تجارتی مقاصد کے لیے اس زمانے میں بھی سود لیا جاتا تھا، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن اب ایسے واقعات احادیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تجارتی مقاصد کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود لیا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک نرم گوشہ یہ موجود تھا کہ بینک سے جو رقم سود کی حاصل کی جاتی ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے، وہ اس زمرے میں نہیں آتی جسے آپ یوجنی کہتے ہیں یا مہاجنی سود کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال پھر شریعت بورڈ نے آج سے تقریباً 3 برس پہلے کی بات ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا تھا، پوری تحقیق کے بعد، پورے غور و خوض کے بعد، اور بڑی بڑی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد پوری طرح جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ بینک انٹرسٹ جو تجارتی مقاصد کے لیے لی جاتا ہے یہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے جس کی حرمت ان آیات میں بیان کی گئی۔ تو اب گویا کہ اس کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے میں نے چاہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسی طرح سود اور بیع، تجارت، ان کے درمیان جو فرق ہے تو جسے آپ کہیے گا تو اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تجارت میں 2 طرفہ نفع ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی شے کسی شخص سے لی، اس شخص سے جس سے آپ نے چیز لی تھی اس نے کم قیمت پر خریدی تھی، اپنا کچھ نفع رکھ کر اس نے کچھ زیادہ قیمت پر آپ کو فروخت کر دی، گویا کہ آپ کو اس سے زیادہ نفع جو آپ نے لیا ہے، جو آپ نے لی ہے اس شے سے، وہ اس کو فائدہ ہو گیا جس نے وہ شے خریدی تھی اولاً۔ اب یہ چیز آپ نے خرید کے آگے فروخت کی تو یہاں گویا کہ آپ کا اپنا نفع بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ گویا کہ 2 طرفہ معاملہ ہے، اور اسی طرح آگے سے آگے یہ تہ بتہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ سود والا معاملہ جو ہے اس میں تو بار بار نفع ہو رہا ہے، آپ نے ایک دفعہ دی ہے، 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایک قسط دے دی ہے، وہ اضافے کے ساتھ ہے، پھر اور بڑھ رہا ہے، پھر اور بڑھ رہا ہے۔ جبکہ یہاں معاملہ جو ہے اس اعتبار سے بہت اس کے اندر خیر ہے کہ بیچنے والے نے بھی اپنے لیے کچھ کمائی کر لی، اور جس شخص نے خریدی اس نے آگے بیچا تو اس نے بھی اپنے لیے کچھ کمائی کر لی۔ پھر تجارت کے اندر آپ کی ذہانت، آپ کی پلاننگ، آپ کی منصوبہ بندی یہ بڑا کی رول ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، حالات کو دیکھا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہ تجارت ہے، ٹریڈ ہے، جو دنیا کا معمول ہے۔ تو یہاں ذہانت اور فطانت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جبکہ سود خور اس کے پاس صرف سرمایہ ہے، اور وہ سود کے اوپر اپنا سرمایہ جو دیے چلے جا رہا ہے۔ کئی فیملیز جو ہے اس کو سود دیا ہوا ہے، اب گھر بیٹھا ہوا جو ہے اس سرمایہ کی بنیاد پر، جسے آپ کہیے کہ بڑی کثیر رقم وہ جو ہے حاصل ہو رہی ہے اس کو سود کی قسط کے اعتبار سے۔ تو یہاں گویا کہ کوئی موازنہ ان دونوں کے درمیان موجود ہی نہیں ہے۔ پھر کاروبار یا تجارت آپ کر رہے ہیں تو اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے، لاس بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ بڑے خلوص سے آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے انویسٹ کیا تھا لیکن نقصان ہو گیا، لیکن جو سود خور ہے اس کے لیے نقصان ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ایک متعین رقم آپ کو جو ہے وہ قرض پر دے دی، اور ماہانہ اقساط جو ہے اس کی سود بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 5 سال کے بعد یہ رقم جو 10,000 روپے آپ نے لیے تھے اس سے سود پر، وہ کئی گنا ہو گئے، وہ لائبلٹی اس کی کئی گنا بڑھ گئی۔ اور ان میں سب سے بڑھ کر وہ یہ جو یہاں الفاظ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ تمام تو عقلی توجیحات تھی نا، کہ جو گویا کہ اپنا سود ورسس بیع و تجارت، اس کے درمیان ہم اپنی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، سوداگری کو، بیع و شرع کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں وحرم الربا، اور ربا اور یہ سود خوری جو ہے اس کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، یہ بہت بڑی جسے آپ کہیے بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ماضی میں سودی کاروبار کرتے رہتے تھے۔ حضرت عباس
انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقیہ الامت بھی ہیں. تو لیکن یہ کہ ان کا تھا یہ معاملہ، معاشرے میں یہ چیز عام تھی، جسے میں نے شروع میں کہا تھا یہ یوری ہے، اور خاص طور پر مہاجنی سود، ذاتی مقاصد کے لیے اگر آپ کسی سے قرض پر پیسہ حاصل کریں اور اضافے کے ساتھ اس کو واپس کریں، اس زمانے میں تو یہ عام تھا. تو ان لوگوں کے لیے آیت جو ہے جو پہلے اب تک ہو چکا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. اب ظاہر ہے کہ 10 سال پہلے سے کوئی شخص یہ کام کر رہا تھا، یہ آیات نازل ہو گئی، اب ایک شک اس کے دل میں پیدا تو ہو سکتا ہے کہ جو اب تک میں نے سود کی رقم حاصل کی تھی اس کا کیا بنے گا، کیا میں اس کو واپس کروں؟ اب تو میری تو استطاعت نہیں، میں کیسے واپس کروں گا، وہ تو میں نے استعمال کر لی، کنزیوم ہو گئی. تو یہاں فرمایا گیا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ حکم، یہ موعظت اور یہ نصیحت آ گئی، فانتہی، اور وہ رک گیا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ ہو چکا وہ اس کے لیے ہے. گویا کہ یہاں اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. اگر یہ ترجمہ یہ ہوگا جو ہوگا وہ اس کے لیے ہے، لیکن یہ کہ یہاں بہرحال ہمارے مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو کچھ وہ کر چکا تھا ماضی میں اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہاں اس کا جو حکم ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے پاس ہے، محفوظ ہے اس کے پاس. اگر وہ چاہے گا، یقین اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت ہے، رحمانیت ہے، اس کے پیش نظر امکان اسی بات کا ہے، جیسا کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. گویا کہ جو کچھ انہوں نے اپنی ایام جاہلیت میں کیا تھا جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک جو بھی سودی لین دین انہوں نے کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی یہ بات ہوگی نا. تو لہٰذا وہی بات جو ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ بھی اس کے اندر مبتلا تھے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم، ان کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو شخص اعادہ کرے گا، بھئی معنی ان آیات کے نازل ہو جانے کے باوجود وہ سودی لین دین سے جو ہے وہ باز نہیں آیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ یہ ہے کہ ربا کو بالکل ختم کر دیا جائے. اللہ مٹا دیتا ہے ربا کو. معلوم ہوا کہ ربا کا اب کوئی وجود کسی اسلامی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سود خورانہ ذہنیت، یہ یہودی کی ذہنیت ہے، یہ ایجاد بھی انہی کی ہے. اور آج پوری دنیا جو ہے جس لپیٹ، جس شکنجے میں آئی ہوئی ہے، وہ ورلڈ بینک اور IMF کے قرضے ہیں، جن کا سود اتنا ہوتا ہے. ہم جو مدد حاصل کرتے ہیں وہ بھی آخر ایک متعین سود پر حاصل کرتے ہیں نا. اور جو مدد ہمیں ملتی ہے IMF سے یا ورلڈ بینک سے، اس کا 70% حصہ جو ہے ہم پچھلے جو اقساط ہوتے ہیں سود کی، اس میں نکال دیتے ہیں. تو گویا کہ کتنا کچھ آپ نے حاصل کیا، اس سے بڑی خباثت اور کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ یہ سودی معاملات جو ہے کسی معاشرے، اسلامی معاشرے سے ختم ہو جائے. باقی یہ کہ بہرحال اسلام کا غلبہ جو ہے وہ تو پوری دنیا پر، روئے ارضی پر ہونا ہی ہے. اور ظاہر ہے اس جیسی خبیث ہے جو ہے اس کو کسی طرح بھی کوئی رستہ نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پنپ سکے اور اس میں کوئی اضافہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقات ہیں جن کی مختلف مدات میں نے پہلے آپ کو گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتا ہے، اس میں بڑھوتری کرتا ہے. ربا عربی کے معنی آتے ہیں کسی شے میں اضافہ کرنا، بڑھوتری ہو جانا. اور روپے پیسے میں جو اضافہ ہو جاتا ہے مدت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، تو یہ وہ شے ہے کہ جسے ہم سود کے نام سے جانتے ہیں. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ تو نہیں پسند کرتا ہر ناشکرے کو. یہاں کفار کے معنی جو ہے کفار کی جمع بھی ہے، مطلب کفر کی جمع، کافر کی جمع بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں ترجمہ تمام تفاسیر نے لکھا ہوا ہے کہ ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اثیم جو گناہ گار ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں پر کاربند رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیات اس کا اکثر بیشتر حصہ ہم پہلے بھی مختلف اسلوب میں پڑھ چکے ہیں. اب ان پر نہ کوئی خوف ہے، کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہترین ریوارڈ ہوگا. ولا هم یحزنون، اور جو ماضی میں ہو چکا اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اب دیکھیے آخری آیات ہے،
اسی سود کی حرمت کے بارے میں، اہل ایمان دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو ڈرائیونگ فورس اندر ہونی چاہیے وہ اللہ کا تقوی ہے، خدا خوفی ہے. اللہ نے جب ایک شے حرام قرار دے دی تو اب اس کی جانب التفات یا اس کی جانب آگے بڑھنا، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس تقوی میں اور آگے بڑھو. اگر ابھی ہمت نہیں ہو رہی سودی لین دین سے نکلنے کا، جو ہے ابھی کوئی بظاہر احوال جو ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تب بھی تقوی موجود ہوگا تو کوشش کرتے رہو گے اس سے نکلنے کی. تو یہ تقوی جو ہے اصل شے ہے جو درکار ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سودی لین دین میں سے باقی رہ گیا اگر تم مومن ہو. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جہاں حرمت آ گئی تو پھر وہ لوگ جو مسلمان جنہوں نے کوئی یہ اس قسم کی جو ہے آمیزش ان کے اندر تھی کہ انہوں نے اپنے پیسے جو ہے کسی کو سود پر دیے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر اس سے بالکل رجوع کر لیا اور جو اصل رقم جو رہ گئی تھی صرف اسی کا جو ہے مستحق اپنے آپ کو قرار دیا. معلوم ہوا اب جو اضافہ تھا اس کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ وہ آیت ہے کہ جو لرزا دینے والی آیت ہے. وہ حدیث والد محترم نے تو بارہا آپ کو سنائی اور بڑی مستحکم حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ سود کے اللہ نے 70 حصے کیے اور ان میں جو سب سے چھوٹا حصہ تھا وہ مساوی ہے اس بات کے کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لے. بلکہ الفاظ جو ہیں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ الفاظ بڑے بھاری ہیں، انسان کو کہتے ہوئے بھی اس میں کوئی ہچ محسوس ہوتی ہے. لیکن ان ينكح الرجل امه، الفاظ تو یہ ہیں کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لے. مراد کیا ہے؟ اس سے زنا کرے. ظاہر نکاح تو منعقد ہی نہیں ہوگا، ماں کے ساتھ کیسے؟ ماں تو منکوحہ نہیں بن سکتی. تو سب سے چھوٹا حصہ 70 حصوں میں سے مساوی اس بات کے ہے. پھر متعدد احادیث ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج جو آپ کو مختلف مشاہدات کرائے گئے تھے تو کچھ لوگوں پر کہ آپ کا گزر ہوا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے ڈھول اور مٹکوں کی مانند تھے اور ان کے اندر سانپ اور بچھو موجود تھے کہ جو نظر آ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں سود خوری کا معاملہ کیا تھا. یہ سود کا روپیہ پیسہ ہے جو ان کے پیٹ کے اندر اب سانپوں اور بچھو کی شکل میں موجود ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشاہدہ کرایا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہے اور اس کا پانی جو ہے بالکل خون کی طرح سرخ رنگ کا پانی ہے اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو غوطے کھا رہے ہیں، ڈوبنے کے قریب ہیں. وہ کنارے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کسی طرح اس سے نکل سکیں. جیسے ہی وہ کنارے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں جو ان کے سر جو ہے وہ کچل کر پھر انہیں دوبارہ دھکیل دیتے ہیں. تو حضور نے سوال کیا یہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، جواب میں عرض کیا فرشتوں نے کہ وہ سود خور ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں سود پر رقم دی تھی. تو اس قسم کی احادیث بھی اور خاص طور پر یہ آئے مبارکہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یہ مترادف ہے کہ گویا کہ اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ان لوگوں کے خلاف. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو تو جو اصل راس المال ہے، جو اصل رقم تھی وہ تمہارا حق ہے، وہ تمہیں ملے گی. لا تظلمون ولا تظلمون، اور اس میں نہ کسی کے ساتھ تمہارا ظلم کا معاملہ ہونا چاہیے اور نہ کوئی تم پر ظلم کیا جائے. یہاں یہ آیت جو ہے ختم ہوئی، اگرچہ ایک آیت اور باقی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اس کے بعد پھر جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے آیت دین، جو اس مصحف کے بھی تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر ایک آیت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.